استاد جی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ ماہی نے اپنا سر میر عالم کے سینے پر رکھتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ عالم اسے گھور کر رہ گیا۔ 2 دن پہلے اس نے اسے کتاب پڑھ کر سنائی تھی، تب سے وہ اسے استاد جی کہہ رہی تھی۔ پلیز مجھے ٹائٹ ہگ کریں نا آپ، بہت گرم ہے۔ میں نے ویمپائر والی مووی میں دیکھا تھا، وہاں پر جیکب نے بیلا کو ایسے ہگ کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ بہت زور سے میر عالم کے سینے سے جا کر لگی۔ جیسے ہی اس کی نرم دھڑکنیں میر عالم کے وجود کے ساتھ جا کر ٹچ ہوئی، اس کے جذبات بھڑکنے لگے۔ اس نے ماہی کو خود سے الگ کرنا چاہا تو وہ مزید اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ماہی کے ہونٹ اس وقت اس کی گردن کے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے۔ وہ بری طرح سے اس کے صبر کو آزما رہی تھی۔ پہلی بار میر عالم نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس کی ذہنی عمر اس کی ایج کی لڑکیوں کے مطابق ہوتی، لیکن 18 سال کا ہونے کے باوجود بھی ماہی کا دماغ بچوں کی طرح تھا، اور اب وہ میر عالم کو اپنے جسم کی خوشبو سے بری طرح سے مدہوش کر رہی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب گئی۔ اس نے اپنی ٹانگیں میر عالم کی ٹانگوں کے اوپر چڑھائی اور اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس دوران ماہی کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر موجود تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے میر عالم کے سینے پر جمایا ہوا تھا۔ میر عالم نے ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا تو وہ بیڈ سے نیچے جا کر گری۔ اف اللہ جی، میں مر گئی۔ استاد جی آپ کتنے ظالم ہیں۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اپنے اوپر قابو پا کر عالم تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، تم اپنی حرکتیں نہیں دیکھتی؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم اس صوفے پر جا کر سو گی تو پھر میری بات کیوں نہیں مانی تم نے؟ وہ اسے خفگی سے گھور رہا تھا۔ مجھے اس صوفے پر نیند نہیں آتی، وہ بہت سخت ہے، اور اگر آپ کو مجھ سے اتنا مسئلہ ہے تو آپ خود جا کر وہاں پر سو جائیں نا۔ یہ کہہ کر اس نے معصومانہ انداز میں فوراً سے اپنے لبوں پر انگلی رکھی تھی، کیونکہ اپنی اس تیز زبان کی وجہ سے اسے پہلے بھی سزا مل چکی تھی۔ پرسوں رات عالم نے اسے بیسمنٹ میں بند رکھا تھا، جبکہ میر عالم اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ وہ ہلکا سا اس کے نزدیک ہوا اور اس کے کانوں میں جھکتا ہوا دل فریب انداز میں بولا، ایک بار مجھ پر یہ راز آشکار ہو گیا کہ تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو اور میرے ساتھ کھیل کھیل رہی ہو، تو اس دن تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ تم بس دعا کرنا وہ دن کبھی بھی میرے سامنے نہ آئے۔ یہ کہہ کر اس نے ماہی کے کانوں کی لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دبایا تو وہ بے چین سی سسک کر رہ گئی۔ اب یہاں بیڈ پر آ کر سو جاؤ اور مجھے صوفے پر سونے دو۔ یہ کہہ کر وہ اسے وہیں چھوڑتا خود صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ صوفہ واقعی میں بہت سخت تھا۔ اچانک اس کی نظر ماہی پر پڑی، جو اسے عجیب بہکی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ان دونوں کی نظریں ملی ماہی نے فوراً سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک اس کو گھورتا رہا، لیکن ماہی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ مجبوراً وہ خود بھی دوسری طرف کروٹ کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ماہی کے پیرنٹس کا 2 سال پہلے جہاز کرش میں انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ماہی کی ذہنی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگی۔ اس کے چچا اسے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے، جو کہ ماہی کے والد کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ انہوں نے اس کے چچا کو بتایا کہ اس کی نفسیاتی عمر 10 سال پر آ کر رک گئی ہے۔ پھر کیا تھا، ماہی کی چچی کو بھی موقع مل گیا کہ وہ کھل کر اس پر ظلم کرتی۔ دراصل وہ شروع سے ہی ماہی سے شدید نفرت کرتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خود ماہی کے بابا سے محبت کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ماہی کے باپ نے اس کی امی یعنی آمنہ بیگم کا انتخاب کیا، تو اس کی چچی فرزانہ بیگم کے دل میں ماہی اور اس کی ماں کے لیے نفرت بھر گئی تھی۔ میر عالم ماہی کے چچا کے پرانے اور خاص ملازم کا بیٹا تھا، جو اسی حویلی میں ڈرائیونگ کی نوکری کرتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہا تھا اور دماغ کا سرجن بن رہا تھا۔ اس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ ماہی کے چچا اور چچی کو بھی نہیں۔ ایک دن ماہی کی چچی نے اسے جان چھڑوانے کے لیے اس پر بدکاری کا الزام لگایا اور اس کی شادی زبردستی میر عالم سے کروا دی۔ تب وہ بے بس تھا، وہ کچھ بھی نہ بول سکا، لیکن وہ اتنا جانتا تھا کہ اس معصوم لڑکی پر الزام لگایا گیا ہے
اس کی ماہی سے کبھی بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ زیادہ تر حویلی کے اندر ہی رہتی تھی۔ ہاں، اس نے صرف 1-2 بار اسے دیکھا ہوا تھا، اور وہ موہنی صورت والی لڑکی عالم کو بہت اچھی لگتی تھی۔ لیکن جب شادی کی رات ماہی نے اس کے سامنے کھلونے کی فرمائش کی تو عالم کو لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ وہ لڑکی ایک 18 سالہ دوشیزہ تھی، لیکن اس کا دماغ 10 سال کے بچے جتنا تھا۔ یہ حقیقت اتنی تلخ تھی کہ میر عالم کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کو بیچ راہ میں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جیسے وہ کامیاب ڈاکٹر بن جائے گا وہ ماہی کا خود علاج کرے گا، لیکن اس دوران بیچ میں ماہی بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتی کہ وہ کنفیوز ہو جاتا تھا۔ اس کو لگتا تھا وہ پاگل نہیں ہے، وہ بس ڈرامہ کر رہی ہے، شاید اس کے ساتھ ازدواجی تعلق بنانے سے بچنے کے لیے۔ صبح عالم کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ یہ لڑکی کسی دن میرے ہاتھوں بلا وجہ ضائع ہو جائے گی۔ منہ ہی منہ میں غصے میں بڑبڑاتا ہوا وہ باہر نکلا تو ماہی صاحبہ لان میں کھڑی تھی۔ دراصل میر عالم اس وقت اپنے دوست کے فارم ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا گھر ابا کی وفات کے بعد بیچ دیا تھا اور اس کے پیسوں سے اس نے اپنی فیس ادا کی تھی۔ اب جب اس کی ماہی سے شادی ہوئی تو اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس دوران اس کے دوست نے اسے پیشکش کی تھی کہ جب تک میرے پیرنٹس لندن سے واپس نہیں آتے تب تک تم یہاں پر رہ سکتے ہو، یعنی اس کے پاس 3 سے 4 مہینے تھے۔ اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے ماہی کی ٹانگوں پر جا کر رک گئی، جس نے اس وقت شارٹس پہن رکھی تھی۔ ماہی کی آدھی ٹانگیں برہنہ تھی۔ اس کی سفید پتلی ٹانگیں دیکھ کر عالم کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بے ساختہ اس نے اپنی نگاہیں چرائی اور غصے سے اس کے سر پر جا کر مسلط ہو گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اور یہ تم نے کس طرح کے کپڑے پہن رکھے ہیں؟ جیسے اس نے ماہی کو اپنی جانب موڑا تو اس کی نظریں بھٹکتے ہوئے ماہی کے گلے پر جا کر اٹک گئیں۔ اس کی شرٹ کے پہلے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے، جبکہ دوسری طرف ماہی نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، میں تو ابھی ایک چھوٹی سی بچی ہوں نا، اور میری ماما بھی مجھے یہ پہننے سے منع نہیں کرتی تھی۔ یہ کہتی اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ سے اپنی اماں ابا کو یاد کر کے آنسوؤں کے دریا بہا دیتی، عالم نے فوراً سے بات کو پھیرا۔ تم ان کپڑوں میں بہت پیاری لگ رہی ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کپڑے لڑکوں کے ہیں، تمہیں لڑکیوں کے کپڑے پہننے چاہیے۔ چلو آؤ۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی کمرے میں لے کر گیا۔ ماہی منہ بنا کر بیڈ پر جا بیٹھی۔ عالم اس دوران مسلسل اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں شرارت جاگی۔ وہ ہلکا سا ماہی کے قریب گیا۔ وہ غیر محسوس انداز میں پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ چلو آؤ، میں تمہارا ڈریس چینج کروا دیتا ہوں۔ چلو جلدی سے یہ شرٹ اتارو۔ اس نے ماہی کی شرٹ کے پہلے بٹن پر جیسے ہی اپنا ہاتھ رکھا، ماہی نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً سے اس کے ہاتھ کو تھاما۔ اس کا چہرہ یکدم شرم کے مارے لال ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص اس طرح کی کوئی جرت کرے گا، جبکہ میر عالم اس دوران اس سے اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کہ تمہاری ماما تمہیں کپڑے چینج نہیں کرواتی تھی؟ وہ دوبارہ سے اس کے کانوں میں جھک کر خمار بھرے انداز میں اس سے سوال کر رہا تھا۔ اس دوران اس کی سانسیں ماہی کی گردن سے ٹچ ہو رہی تھی۔ ماہی نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے وبال پر قابو پایا اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ماما کہتی تھی اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور اب میں خود کپڑے چینج کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ عالم کے سینے پر رکھے اور اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیلا۔ لیکن میں تو تمہارا شوہر ہوں نا، اور استاد جی بھی ہوں۔ ماہی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تو وہ ہار مانتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، جلدی سے کپڑے چینج کرو، لیکن دوبارہ اگر تم مجھے اس ڈریس میں نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا لمبے لمبے ڈنگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ ماہی اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ اوف اللہ جی، شکر ہے اس انسان سے جان چھوٹی۔ اب اس کے چہرے پر معصومیت نہیں پھیلی تھی بلکہ فکر مندی تھی۔ یا میرے اللہ،
اگر انسان کو واقعی میں پتہ چل گیا کہ میں اس کے ساتھ ڈرامہ کر رہی ہوں، اس نے تو میری جان ہی لینی ہے۔ اوف میر عالم، اب میں کیا کروں؟ میں نے اس کو جتنا معصوم سمجھا تھا یہ اتنی معصوم بھی نہیں ہے، یہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہے۔ وہ زور زور سے اپنے بال کھینچنے لگی، تبھی دروازے پر میر عالم نے دستک دی۔ اگر تم 2 منٹ کے اندر باہر نہیں آئی تو میں خود چلا آؤں گا۔ یہ سن کر ماہی نے فوراً سے کپڑے چینج کیے تھے۔ میر عالم کا اس پر جو شک تھا وہ بالکل سچ تھا، وہ واقعی میں اس کے سامنے بچہ بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، اور اس نے یہ ایکٹنگ بھی اپنے چچا کے سامنے اس وجہ سے کی تھی کیونکہ وہ ان کی حقیقت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا نے ہی اس کی ماں باپ کو جان سے مارا ہے، اور اگر وہ پاگل پن کی ایکٹنگ نہ کرتی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اسے بھی جان سے مار دیتے، اور ابھی اس وقت وہ اسی لیے زندہ تھی، اور اس لیے ہی اس نے اپنی چچی کے مسالم سہے۔ ان کے ساتھ اس نے گزارا کر لیا تھا، لیکن میر عالم کے ساتھ گزارا کرنا، یہ سوچ کر ہی اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ آج شام کے وقت میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں جاؤں گا، تم نے خاموشی سے گھر میں ہی بیٹھنا ہے، اور کوئی بھی آ جائے اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا۔ یہ کہہ کر اس نے فوراً سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، کیا مجھے پیزا برگر ملے گا؟ میر عالم نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچے تھے۔ اسے کم ہی یاد پڑتا تھا کیسے لالچی اور چلاک بچے اس نے اپنی ساری زندگی میں دیکھے ہوں گے۔ کیا وہ واقعی میں بچپن میں اتنی ہی مطلبی اور چالاک تھی؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا، نہیں، تمہیں اس وقت ملے گا جب تم میری بات مانو گی۔ یہاں پر میر عالم بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا اسے دن کا کھانا کھلا کر حویلی سے نکل گیا۔ اف میرا ہینڈسم میر عالم، تم بنا کتنے معصوم ہو، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، جبکہ میر عالم اس وقت گاڑی میں بیٹھا اپنے دوست سے کال پر مصروف تھا۔ احمد، مجھے اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میر عالم کا لہجہ فکر مندی سے بھرا ہوا تھا، جبکہ دوسری طرف موجود احمد نے پرجوش انداز میں کہا، میرے یار، تو مجھ سے میری جان کے علاوہ کچھ بھی مانگ لے، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میر عالم کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے شرم حیا تو تجھ میں ہے نہیں، وہ خفگی سے بولا۔ نہیں میرے یار، جب شرم اور حیا بانٹنے جا رہے تھے تب میرا شاپر پھٹ گیا تھا، اور پھر تب سے لے کر اب تک ان دونوں چیزوں نے مجھے چھوا بھی نہیں۔ تو مجھے بتا میں تیری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر عالم چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، اور پھر اپنے آپ کو کمپوز کر کے گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں نے تجھے ایک کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ماہی کا جو فیملی ڈاکٹر ہے، کیا تم نے ان کی ڈیٹیلز نکلوائی ہیں؟ یہ سن کر احمد نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور شرمندہ لہجے میں بولا، یار I'm really sorry، تجھے تو پتا تھا ان دنوں میری گرل فرینڈ لندن سے خاص مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، تو میں اس کی زلفوں میں حد سے زیادہ کھویا ہوا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن تو مجھے صرف 2-3 دن دے دے، میں اس بارے میں ساری ڈیٹیل نکلوا لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی، جبکہ عالم نے غصے سے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینک دیا۔ یہ گاڑی بھی اس کے دوست کی ہی تھی جو کہ فارم ہاؤس میں بلا وجہ کھڑی تھی۔ عالم نے اپنے دوست سے پوچھ کر اب اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور دل ہی دل میں وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی وہ کسی بڑے مقام پر پہنچے گا تو اپنے دوست کے سارے احسانوں کا بدلہ سود سمیت واپس لوٹائے گا۔ جبکہ دوسری طرف اس کا دھیان بار بار بھٹک کر ماہی کی طرف بھی جا رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ماہی بیگم، جب تک آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے آپ کر لیں، لیکن وہ دن زیادہ دور نہیں جب میں آپ کا پول کھولوں گا اور پھر آپ سے تمام حساب کتاب برابر کروں گا۔ اس نے اپنی گاڑی ریورس کر کے ہاسپٹل کی طرف بڑھا دی، جہاں پر اس کی ہاؤس جاب سٹارٹ ہو گئی تھی اور اسے اسکالرشپ بھی مل گئی تھی۔ وہ اگلے 6 مہینوں میں امریکہ جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف عالم کے نکلنے کے فوراً بعد ماہی نے اپنی کچھ چیزیں سمیٹی اور پھر بیگ میں سے پیسے نکالے۔ دراصل چچی کے گھر سے رخصت ہوتے وقت اس نے چچی کا سارا زیور اور پیسے اپنے پاس رکھ لیے تھے، کیونکہ بقول اس کے چچا چچی نے اس کے باپ کی ساری دولت پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو اتنا تو اس کا حق بنتا ہی تھا کہ وہ تھوڑا بہت لے کر اپنے پاس آ جاتی۔ پیچھے اس کی چچی نے بہت زیادہ واویلا مچایا تھا، لیکن اب ان کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔
پھر وہ یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ کم از کم ماہی سے تو ان کی جان چھوٹ گئی۔ ماہی تیار ہو کر اپنے آپ کو شیشے میں ہر اینگل سے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی میں بہت حسین لگ رہی تھی اور اس وقت اپنے بابا کے خاص وکیل سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے بابا مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ جب ماہی 20 سال کی ہو جائے تو ساری جائیداد آٹومیٹکلی اس کے نام ہو جائے گی۔ اس وصیت کے بارے میں وکیل نے اس کے چچا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر جب ان پر بعد میں یہ راز آشکار ہوا کہ ماہی پاگل ہونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے تو انہوں نے ساری حقیقت اسے بتا دی۔ ماہی کا ارادہ ساری جائیداد اپنے نام کروا کر چچا کو پولیس کے حوالے کر کے ان سے بدلہ لینے کا تھا، ورنہ اگر اس سے پہلے وہ کوشش بھی کرتی تب بھی اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی تھی۔ وہ بیٹھی ان سے باتیں کری تھی کہ اچانک اس کی نظر ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے میر عالم پر پڑی۔ یا میرے اللہ، یہ انسان یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بھی تھی جسے دیکھ کر ماہی کا دل غصے سے جلنے لگا۔ اس کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ میرے سامنے تو حد سے زیادہ معصوم اور شریف بندہ ہے، جیسے اس سے زیادہ پاک دامن اور پاکیزہ انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا منہ نوچ ڈالے۔ اس سے پہلے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ میر عالم کے بال کھینچ کر اسے گنجا کر دے تاکہ دوبارہ کوئی بھی لڑکی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ بھی نہ سکے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ اسے اپنا شوہر نہیں مانتی تھی، لیکن وہ یہ بات بھی قبول نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر ہوتے ہوئے میر عالم کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے وہ فوراً سے ٹیبل کے نیچے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف مسٹر اکرام اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا ہوا ہے مس ماہی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ کہیں آپ نے سکندر مرزا کو تو نہیں دیکھ لیا؟ یہ کہہ کر انہوں نے بھی بوکھلاتے ہوئے اپنی نگاہیں چاروں طرف گھمائی تھی، لیکن پھر ان کی نظریں میر عالم پر جا کر ٹھہر گئیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انکل، آپ کو ہنسی آ رہی ہے؟ یہاں پر میرا شوہر کسی اور لڑکی کے ساتھ آ کے گل چھڑے اڑا رہا ہے اور آپ غصہ کرنے کی بجائے مسکرائے چلے جا رہے ہیں۔ آخر آپ میرے بابا کے کیسے دوست ہوئے؟ یہ سن کر اکرام صاحب نے فوراً سے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، میرے بچے، اگر تم کہو تو میں ابھی جا کر اس کا گریبان پکڑ لیتا ہوں، بلکہ تم بھی میرے ساتھ چلو اور اپنے شوہر سے دو ٹوک انداز میں بات کرو۔ یہ سن کر وہ روحان سی ہو گئی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے اس سے سچ چھپایا ہوا ہے۔ تو بچے، یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے کہ وہ تمہارا شوہر ہے۔ تمہیں شروع میں ہی اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، اور یہ ڈرامہ کرنے سے اچھا تھا کہ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے تم اسے تھوڑا سا وقت مانگ دی۔ لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، اب تو پانی سر کے اوپر سے گزر گیا ہے نا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ بوکھلا گئی۔ آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ اگر میر عالم نے دیکھ لیا تو وہ میری جان… اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ اکرام صاحب اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتے ریسٹورنٹ سے جا چکے تھے۔ اچانک ایک ویٹر ماہی کے ٹیبل کے قریب جا کر کھڑا ہوا اور فکر مندی سے بولا، میڈم آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ اگر کوئی پریشانی ہے تو… ارے نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے یہاں پر بیٹھی ہوں۔ وہ اصل میں مجھے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے کی عادت ہے، گھر میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر ویٹر نے اس کے چہرے کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ عورت پاگل ہو۔ ماہی کو بھی اس کی نظروں کی سمجھ آ چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو گالیوں سے نوازنے لگی۔ ایک تو اس سے ٹھیک طرح سے بہانہ بھی نہیں بنتا تھا۔ ویٹر وہاں سے جانے ہی لگا کہ ماہی نے اسے فوراً سے پکارا، کیا تمہارے پاس دوپٹہ ہوگا؟ یہ سن کر ویٹر نے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو ناسمجھی سے گھورا۔ میڈم، میں آپ کو کس اینگل سے عورت لگ رہا ہوں؟ اب کی بار ویٹر کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا، کیونکہ اس بار ماہی صاحبہ نے وار اس کے جینڈر پر کیا تھا، جو کہ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے ویٹر کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ ماہی نے اپنا والیٹ سے فوراً سے 5,000 کا نوٹ نکالا اور اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، اگر تم میرے لیے دوپٹے کا بندوبست کر دو تو یہ 5,000 میں تمہارے حوالے کر دوں گی۔ دوپٹہ نہ صحیح، کوئی چادر ہی لے آؤ، میں نے بس اپنے چہرے کو چھپانا ہے۔
5,000 کا نوٹ دیکھ کر ویٹر کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور مؤدبانہ انداز میں بولا، میڈم صاحبہ، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں ابھی آپ کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ اگلے چند لمحوں میں تو وہ تولیہ ہاتھ میں اچھائے ماہی کے قریب آ گیا۔ ماہی نے اسے کینہ توز نظروں سے گھورا۔ میڈم، اتنے میں اتنا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر ماہی نے غصے سے ٹیبل پر 5,000 کا نوٹ رکھا اور اپنے چہرے کو چھپا کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلنے لگی کہ اچانک ہی اس کے کانوں میں میر عالم کی آواز گونجی۔ ماہی کو لگا تھا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ یا میرے اللہ، مجھے بچا لینا پلیز اللہ جی۔ وہ بالکل اپنی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی۔ میر عالم اس کے قریب جا کر رکا اور والٹ سے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ آپ گرا کر جا رہی تھی۔ اس دوران میر عالم کی نظریں اس کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ ماہی نے فوراً سے والٹ پکڑا اور دھم دبا کر وہاں سے بھاگی۔ جب تک وہ میر عالم کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تب تک وہ اس کی پشت کو گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر بھی ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی۔ ادھر گھر پہنچنے کے بعد ماہی کے ڈپریشن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یا میرے اللہ، جب آپ نے اسے اس قدر خوبصورت اور حسین بیوی دی ہے تو وہ کیسے میرے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکتا ہے؟ اسے تو چاہیے اپنی ساری محبت، ساری ہوس مجھ پر نشاور کرے، لیکن نہیں، یہ مرد ذات تو ہیں ہی ٹھر کی۔ جب تک یہ ہر طرف منہ نہ مار لیں تب تک ان کے بے قرار دل کو قرار نہیں ملتا۔ وہ اس وقت دل کھول کر میر عالم کو نواز رہی تھی، اس حقیقت کو جھٹلائے کہ اس کی ماہی کے قریب نہ آنے کی سب سے بڑی وجہ ماہی کی اپنی ہی ذات تھی۔ شام کے وقت جب میر عالم لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی نظر ماہی کی برہنہ بازوؤں پر جا کر رک گئی، جبکہ اپنے اوپر میر عالم کی نظروں کی تپش کو محسوس کر کے ماہی کا دل بھی عجیب سی انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو کمپوز کیا۔ وہ بس اسے تنگ کرنا چاہتی تھی اور اپنے حسن کا اظہار کر کے اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتی تھی، لیکن نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی ذات کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا۔ ماہی نے اس وقت صرف وائٹ کلر کا انر پہن رکھا تھا اور نیچے اس نے میر عالم کا وہی شارٹ پہن رکھا تھا جو عالم نے اسے صبح پہننے سے منع کیا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک جا کر کھڑا ہوا۔ اگلے ہی پل عالم نے اس کے کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور انگوٹھے کی مدد سے اس کو آہستہ سے مسلا۔ ماہی کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ فوراً سے پلٹی اور اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی، استاد جی آپ واپس آ گئے؟ اس کی آنکھیں بچوں کی طرح چمکنے لگی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی لیکن گال شرم کے مارے لال تھے جو اس کے اندرونی حالات کی مکمل طور پر عکاسی کر رہے تھے۔ عالم نے اس کے تاثرات کو اچھے طریقے سے نوٹ کیا اور اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، ہاں میں جلدی واپس آ گیا ہوں۔ میں نے سوچا تھا تمہارے ساتھ مل کر ڈنر کروں گا۔ کیا تم نے دن کے وقت کچھ کھایا تھا؟ اور مجھے بتاؤ کہ تم پورا دن کیا کرتی رہی؟ یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اگلے ہی پل اس نے ماہی کو بھی اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس دوران اس کے ہاتھ ماہی کی کمر اور ماہی کے سینے پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہی خود اپنے منہ سے سچ اگلے، جبکہ دوسری طرف ماہی کا فی الحال ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ وہ استاد جی، میں پورا دن ٹی وی دیکھتی رہی تھی اور آپ کو پتہ ہے میں نے ٹی وی پر اپنا فیورٹ ٹوم اینڈ جیری دیکھا ہے۔ ٹوم اینڈ جیری؟ ٹوم اینڈ جیری؟ لیکن ٹی وی تو خراب ہے۔ پھر تم نے ٹی وی کہاں پر دیکھا؟ عالم نے سنجیدگی سے اسے سوال کیا تو ماہی کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آج دوپہر اس نے جو کچھ بھی دیکھا تھا اس سے وہ پہلے ہی حد سے زیادہ کنفیوز ہو گئی تھی، اور دوسرا میر عالم کی شخصیت تھی ہی اس قدر اچھی کہ کبھی کبھار اس کا اپنا دل چاہتا کہ وہ سب کچھ سچ بول ڈالے۔ میر عالم نے کبھی بھی اس کی معصومیت اور اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اور نہ ہی کبھی وہ اسے انکمفرٹیبل کر کے اس کے نزدیک ہوا تھا۔ جب بھی ان دونوں کے درمیان کوئی نزدیکی پیدا ہوتی تو پہل ماہی کی طرف سے ہی ہوتی تھی۔ وہ صرف اور صرف میر عالم کو تنگ کرنے کے لیے اس کے پاس جاتی، مگر نہیں جانتی تھی اس دوران اس کے دل میں جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟
کیا تم نے پڑوس کے گھر میں جا کر ٹی وی دیکھا تھا؟ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کے گھر بھی نہ جایا کرو۔ وہ سنجیدگی سے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس کی نظریں بار بار ماہی کے برا کے سٹرپ پر الجھی ہوئی تھی جو اس کے انر سے صاف ظاہر ہو رہا تھا اور عالم کے جذبات کو بری طرح سے بھڑکا رہا تھا۔ I'm really sorry، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گود سے اٹھنے لگی کیونکہ اب ماہی کو اپنے وجود سے سخت چیز ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دور ہو جاتی، عالم نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس بار ماہی اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ عالم نے اس کی گردن پر اپنی انگلی رکھی اور اس کو گول گول گھمانے لگی۔ اس کا لمس بہت جان لیوا تھا۔ اس بات کا احساس ماہی کو آج شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ اس طرح کے کپڑے نہ پہنا کرو؟ وہ اپنی انگلی نیچے کی طرف لے کر آیا اور پھر ماہی کی دھڑکنوں کے درمیان جا کر روک دی، جبکہ ماہی کا سارا دھیان اسی ایک انگلی پر الجھا ہوا تھا جو کہ اس کے جسم میں آگ لگا رہی تھی۔ تم اس طرح سے شرما کیوں نہیں رہی؟ بچے تو ایسے نہیں شرماتے، وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے بولا۔ اس دوران وہ اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹ کو مسل رہا تھا جبکہ ماہی کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے زور سے عالم کے ہاتھوں کو جھٹکا اور تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ عالم نے ایک بار پھر سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ آج اس کے لیے بھی اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کھانا آرڈر کرتا ہوں، تب تک تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ماہی جیسے اسی حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل میں نظر آنے والے اپنے عکس پر پڑی تو اس کا اپنا دل بے چین ہو گیا۔ وہ واقعی میں اس وقت کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ یا میرے اللہ، کوئی شخص اس قدر مضبوط اعصاب کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بے اختیار اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن اس کا جواب صرف اور صرف میر عالم کے پاس ہی تھا۔ آج ماہی کے جذبات بھی بری طرح سے بہکے ہوئے تھے۔ وہ اپنے 19ویں سال میں قدم رکھ رہی تھی اور اس کی جوانی بھی چوبن پر تھی۔ دوسرا میر عالم کا لمس اسے بری طرح سے مدہوش کر رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ شخص اسے اپنی باہوں میں بھر ڈالے اور اسے بے تحاشا محبت ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آس پاس کی خبر حقیقت کو بھول جائے۔ لیکن پھر اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس نے اپنے منہ سے یہ سب کچھ سچ بتا دیا تو کہیں وہ شخص اسے چھوڑ ہی نہ دے۔ ایک بار اس نے میر عالم کے منہ سے سنا تھا کہ اسے دھوکہ دینے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ وہ اب کسی بھی صورت میر عالم سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی بیٹھی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میر عالم لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے میں داخل ہوا۔ جلدی سے چینج کر لو تم، وہ اس کے وجود سے نظریں چراتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے یہی پہننا ہے۔ ماہی نے ایک بار پھر سے جان بوجھ کر ضد کی۔ کیا میں تمہیں دوبارہ سے بیسمنٹ میں بند کر دوں؟ وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ سن کر ماہی فوراً سے گھبرا گئی تھی۔ اسے کسی بھی چیز سے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا سوائے اندھیرے کے۔ اسے لگتا تھا کہ اندھیرا اسے نگل جائے گا۔ اس نے اپنی گردن جھکا لی اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ بند کرتی، میر عالم نے دروازے کے درمیان اپنا پاؤں رکھا اور تیزی سے داخل ہوا۔ وہ اسے دونوں قدموں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اوپر سے شاور بھی آن کر دیا۔ پانی کے قطرے ان دونوں کو بھی کھو رہے تھے۔ میر عالم کی نظر ماہی کے سینے پر جا کر اٹکی ہوئی تھی جو کہ پانی سے گیلا ہو گیا تھا اور اس کی توجہ کو بری طرح سے کھینچ رہا تھا۔ آخر تم کب تک یہ ڈرامہ کرو گے؟ وہ دو ٹوک انداز میں اس سے سوال کرنے لگا۔ ماہی نے بے اختیار خوف سے تھوک نکلا تھا، کون سا ڈرامہ استاد جی؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، میر عالم نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور اس کو بہت ہی آہستگی کے ساتھ دبایا۔ اس کے ساتھ ہی ماہی کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخیں نکلنے لگی۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں کس ڈرامے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر تو تمہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یہ سچ جاننے کے بعد میں تمہیں خود سے الگ کر دوں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ سن کر ماہی کے دل کو عجیب سا سکون ملا تھا۔
اسی وجہ سے تو اسے اس شخص سے محبت ہوئی تھی، کیونکہ یہ اسے سمجھتا تھا۔ آج باقاعدہ ماہی نے اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما کر اسے خود سے دور دھکا دیا اور فوراً سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ آپ میرے قریب مت آئیں۔ آج میں نے آپ کو اس لڑکی کے ساتھ کھل چھڑے اڑاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آپ جا کر اس کے ساتھ اپنا دل بہلائیں۔ اس کی آنکھیں یکدم آنسوؤں سے بھیگنے لگی، جبکہ اس کے اس معصومانہ اعتراف پر میر عالم کا بس نہیں چل رہا تھا۔ اسے اپنے گلے سے لگا ڈالے اور اسے چٹا چٹ چوم ڈالے۔ لیکن تم تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے پڑوس کے گھر میں جا کر ٹی وی دیکھا تھا، تو کیا تم ٹی وی دیکھنے نہیں گئی تھی؟ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کر رہا تھا۔ ماہی نے اب کی بار اس کے سینے پر زوردار مکہ مارا تو عالم نے اسے زور سے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اسے حق کرنے لگا۔ ماہی اس بار اسے خود سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ عالم نے اس کے گیلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ مجھے پہلے دن سے ہی معلوم تھا کہ تم یہ ڈرامہ کر رہی ہو، لیکن میں نے اس کی وجہ ظاہر نہیں کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد شاید تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو اور مجھ پر بھروسہ کر لو۔ ماہی نے اپنی گردن پیچھے کی طرف کی اور میر عالم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، مجھ پر ہمیشہ سے آپ پر بھروسہ تھا، لیکن مجھے بس ڈر تھا کہ اگر میں نے آپ کو سچ بتا دیا تو دوبارہ آپ یہ سوچ کر مجھ پر اعتماد نہیں کریں گے کہ میں ایک چھوٹی لڑکی ہوں اور آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ میر عالم نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تمہیں مرتے دم تک خود سے الگ نہیں کروں گا، تم میرے وجود کا حصہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ پین کر چکا تھا۔ ان دونوں کی سانسیں بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ ماہی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے اور اس وقت مکمل طور پر میر عالم کے رحم و کرم پر تھی، جبکہ میر عالم آنکھوں کے راستے اس کے حسین وجود کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب اس کی چچی نے میر عالم سے نکاح کے لیے کہا تو وہ فوراً سے راضی ہو گیا۔ وہ اس کی معصومیت اور اس کی خوبصورتی کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ آپ مجھے اس طرح سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں سے خائف ہوتے ہوئے بولی، میں بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں دنیا کا کس قدر خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ماہی کو تھوڑا سا نیچے کی طرف اتارا۔ ماہی نے اپنی دونوں ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹی ہوئی تھی، جس کو محسوس کر کے میر عالم کے جذبات پہلے سے بھی زیادہ بھڑک اٹھے۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے پکڑ کر اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا اور اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ چومنے لگا۔ اس دوران ماہی کی حالت اور غیر ہونے لگی۔ وہ شخص اس کے نزدیک آنے والا اور اسے چھونے والا پہلا مرد تھا۔ اس مرد کے لمس سے روشناس کروانے والا بھی پہلا شخص تھا، جس نے اس کے اندر ایک ایسی آگ بھڑکائی تھی جس کو صرف وہی بجھا سکتا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو بہت شدت سے چوم رہا تھا اور اس کا رس اپنے اندر اتار رہا تھا۔ ماہی بھی اس کا ساتھ دینے لگی اور اس کے لبوں کو ہلکا ہلکا کاٹنے لگی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے جا رہے تھے۔ عالم نے اس کے نچلے لب کو اپنے ہونٹوں میں لے کر سک کیا تو ماہی تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ساتھ ہی عالم پر یہ راز آشکار ہوا کہ یہ ماہی بی بی کی کمزوری ہے جس کا وہ آگے فائدہ اٹھانے کی خواہش رکھتا ہے۔ پلیز اسے کچھ بھی مت کہیں۔ ماہی نے فوراً سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ اپنے ہاتھ اٹھاؤ ورنہ تمہیں پورے کا پورا کھا جاؤں گا۔ ماہی نے معصومیت سے نفی میں گردن ہلا دی تھی۔ اس نے جو وائٹ کلر کا انر پہن رکھا تھا وہ اس کے جسم کے ساتھ مکمل طور پر چپک گیا تھا اور اس کے اندر کے سارے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے، جو کہ عالم کو بری طرح سے پاگل کر رہے تھے۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے۔ عالم نے اب کے بار اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے لے کر پانی کے ٹب میں جا کر بیٹھا۔ اس نے ماہی کو اپنے اوپر جھکایا ہوا تھا۔ اس دوران اس کے ہاتھ ماہی کی کمر پر حرکت کر رہے تھے۔ جیسے اس نے اس کے انر کو کونوں کو پکڑا اور اسے اوپر اٹھانا چاہا، ماہی نے فوراً سے عالم کی گردن میں اپنے بازو ڈال دی اور نفی میں گردن ہلانے لگی۔ نہیں پلیز۔ عالم کے لبوں پر ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ فکر مت کرو، پانی میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور میں پرومس کرتا ہوں میں نیچے دیکھوں گا بھی نہیں۔ میں بس تمہارے جسم کی نرمی کو محسوس کروں گا۔ وہ اس وقت اس کو مدہوش کر رہا تھا اور صرف وہی واحد انسان تھا
जो माही से हर बात मनवा लेता था। आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं ना कि आप नीचे नहीं देखेंगे? वो उससे वादा लेते हुए बोली थी तो मेरा आलम बस उसके चेहरे को घूर कर रह गया। मुझे बताए ना। माही ने फिर से सवाल किया तो उसने अगले ही पल इनर को माही के वजूद से अलग कर दिया और उसकी ब्रा की स्ट्रिप के साथ छेड़खानी करने लगा। माही को लग रहा था वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। आप बहुत बड़े चीटर हैं, आपने मुझे प्रॉमिस किया था, वो खफगी से बोली तो आलिम ने उसे अपने मज़ीद नज़दीक कर लिया। ये चीटिंग नहीं है, बल्कि तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं तुम्हें बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा हूँ। जितना तुमने मुझे तंग किया है, मुझे तो तुम्हें पूरे का पूरा खा लेना चाहिए था। ये कहकर वो उसकी ब्रा के स्ट्रिप को भी खोल चुका था और उसके वजूद से अलग करने लगा। जैसे ही उसने अपने हाथों में माही की नरम धड़कनों को लिया, माही की सिसकियां बुलंद होने लगी। उसने बेसाख्ता अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ ली और उसका नाम लेकर सिसकने लगी। आलिम प्लीज़, उसने शिद्दत जज्बात से चिल्लाते हुए कहा, जबकि माही के मुंह से अपना नाम सुनकर वो भी अपने होशो हवास खो बैठा था। वो उसकी गर्दन पर झुककर वहाँ पर अपनी मोहब्बत और जुनूनियत के निशानात छोड़ने लगा था। वो दोनों आसपास के माहौल को मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। आलिम उस दौरान उसकी धड़कनों को भी अपने हाथों में लेकर बुरी तरह से मसल रहा था। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और तुम्हारा दिल, इसे भी सिर्फ मेरे नाम पर धड़कना चाहिए। ये कहकर उसने एक बार फिर से माही की धड़कनों पर अपने लब रखे और उनको चूमने लगा। माही ने बेसाख्ता अपने हाथ आलिम के बालों में फंसा लिए थे। उसे बहुत मज़ा भी आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो रही थी। जब उसने अपने ख्यालात का इजहार आलिम से किया तो वो हंसते हुए बोला, ये बेचैनी ही तो असल मज़ा है, इसको खुल कर फील करो और फिक्र मत करो, थोड़ी ही देर में मैं इससे भी दूर कर दूंगा, लेकिन अभी तुम्हारा बेचैन रहना भी ठीक है। ये कहकर उसने माही को अपनी गोद में बिठाना चाहा तो माही ज़ोर शोर से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। नहीं, पानी में तो कभी भी नहीं, मैं मर जाऊंगी, कसम से मैं पागल हो जाऊंगी, वो शिद्दत जज्बात से मगलूब होते हुए बोली थी। आलिम ने उसके कंधों को थामा और उसको रिलैक्स करते हुए बोला, ठीक है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करूँगा और ना ही मैं तुम्हें तकलीफ़ दूंगा। जैसे तुम कंफर्टेबल होगी मैं वैसे ही करूँगा। ये कहकर उसने दोबारा से माही को पानी में लिटाया और उसका चेहरा पानी से ऊपर रख कर उसके होंठों को अपनी दस्तरस में लेकर दीवाना वार चूमने लगा था। तो मुझे बुरी तरह से पागल करने की सलाहियत रखती हो माही मेरी जान, वो उसके कंधों पर अपने होंठ रखते हुए बोला तो माही ने उसकी शर्ट को मजबूती से जकड़ लिया। तब आलिम ने अपनी शर्ट को उतार कर दूर फेंका। वो अब उसके सामने बगैर शर्ट के था। उसका कुशादा सीना माही की नज़रों में जैसे नक्श हो रहा था। उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी, यूँ लगता है जैसे वो जिम लगाता है और प्रॉपर एक्सरसाइज करता है। लेकिन माही ने उसे कभी भी हवेली में ये सब करते हुए नहीं देखा था। उसने बेख्तियार आलिम के सीने के बालों में अपनी उंगलियां चलाई तो वो उसे मुस्कुराती हुई नज़रों से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें ये पसंद है? माही ने फ़ौरन से हाँ में गर्दन हिला दी। मुझे मर्दों के सीने के बाल बहुत पसंद है, वो अपनी ही धुन में बोलती चली गई। लेकिन जब आलिम ने उसे खफगी भरी नज़रों से देखा तो वो फ़ौरन से अपनी गलती दुरुस्त करते हुए बोली, मुझे सिर्फ मीर आलिम के सीने के बाल पसंद है। ये कहकर उसने अपने सारे दांतों की नुमाइश की। वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया और उसे ज़ोर से हक करने लगा था। तुम कभी मुझसे दूर तो नहीं जाओगे ना? उसने बेख्तियार मीर आलिम की बेड़ में अपनी उंगलियां चलाई तो वो उसके हाथों को थाम कर उनको चूमते हुए बोला, मैं मर सकता हूँ लेकिन कभी भी तुमसे दूर नहीं जा सकता। मुझ पर भरोसा करो, चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो अधूरा काम रह गया है मुझे वो पूरा करना है। ये कहकर उसने माही की टांगों की तरफ घूरा तो वो जी जान से लरस उठी थी। ऐसे नहीं, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसने अपने सीने पर अपने दोनों बाजू मजबूती से जमा लिए और अपनी धड़कनों को छुपाने की कोशिश करने लगी। आलिम ने गहरी सांस खारिज करते हुए तौलिया पकड़कर उसके गिर्द लपेटा और उसे दोबारा से अपने बाजुओं में उछाल लिया। वैसे मैं ऑलरेडी ही सब कुछ देख चुका हूँ और मुझे साइज भी मालूम हो गया है। ये कहकर उसने बाईं आंख विंक की। माही ने उसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारा तो ड्रामाबाजी करते हुए दर्द से कराहने लगा।
اگلے ہی پل وہ اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا اور خود اس پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوا۔ ایک بار پھر سے وہ ماہی کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لے کر ان کو دبا رہا تھا اور ان کو چوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کے تھائس پر بھی اپنے ہاتھ پھیرا تھا، جس سے ماہی کے جسم کو بار بار جھٹکے لگ رہے تھے۔ عالم پلیز اب بس کر دو، اب یہ سب ختم کر دو، ورنہ میں واقعی میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ شدت جذبات سے چلاتے ہوئے بولی تو عالم نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں کی دسترس میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا، اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دو، اس سے تمہیں زیادہ درد نہیں ہوگا۔ ماہی کی آنکھوں میں یہ ایک پل کے لیے خوف اتر آیا تھا، لیکن اس نے اس شخص پر یقین کرنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اگلے کچھ لمحوں میں وہ مکمل طور پر اس کے جسم پر قابض ہو گیا۔ کمرے میں صرف اور صرف ان کی بے چین اور مزیدار سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ماہی کو ذرا سی بھی تکلیف ہوتی تو وہ رک جاتا۔ پوری رات وہ لوگ ایک دوسرے میں ڈوبے رہے تھے۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو ماہی کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا اور اس سے غصہ بھی آ رہا تھا، کیونکہ اس نے رات کو سونے سے پہلے ماہی کو سمجھایا تھا کہ صبح اٹھتے ہی مجھے تمہیں اپنی باہوں میں دیکھنا ہے اور اس چیز پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا۔ لیکن محترمہ اسے چھوڑ کر کچن میں کھڑی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو جب میں نے تمہیں سمجھایا تھا؟ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، ماہی نے آگے بڑھ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکا سا کس کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنانا چاہتی تھی۔ عالم وہیں پر ہی تھم گیا۔ وہ دوبارہ اس سے شکایت نہیں کر پایا تھا، جبکہ عین اس نے ماہی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یہ ہم دونوں مل کر بھی تو کر سکتے تھے، وہ اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ تب اچانک ہی ماہی کا موبائل بجنے لگا، جس نے پہلے عالم سے چھپا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا، لیکن آج وہ عالم کے سامنے نکال کر کھڑی تھی۔ کیا پھر سے اسی وکیل کی کال آ رہی ہے؟ یہ سن کر ماہی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتا؟ یہ سن کر عالم نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے تمہاری ہر سرگوشی کے بارے میں پتا ہے۔ تمہارا شوہر ہوں اور شوہر ہونے کے ناطے میرا حق ہے کہ میں اپنی بیوی پر تھوڑی بہت نظر رکھتا۔ ماہی نے فوراً سے کال اٹینڈ کی۔ اس کے وکیل نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو پہلے بھی جائیداد حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے چچا پر کیس کرنا ہوگا اور اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ دے تو وہ یہ کام آسانی سے کر سکتی ہے۔ اس پر ماہی کی بجائے عالم نے جواب دیا، ارے اکرام صاحب، میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہ سب کچھ ہینڈل کر لوں گا۔ شکر ہے کہ ماہی نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ پلیز میری بچی سے ناراض مت ہونا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جی آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دوبارہ سے شرارتی انداز میں ماہی کی دھڑکنوں کو دبایا۔ ماہی نے اپنی سسکیاں دبانے کے لیے فوراً سے اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے جما لیے، ورنہ اگر اکرام صاحب تک آواز پہنچ جاتی تو بیچارے اپنے سنگل ہونے پر رونا شروع کر دیتے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی انہوں نے شادی نہیں کی تھی اور فی الحال عالم کا بھی کوئی موڈ نہیں تھا کہ وہ ان کو سنگل فیل کروائے۔ دوسری طرف کال کٹنے کے بعد ماہی نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر جمائے اور اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو اس بارے میں کیسے اور کب پتہ چلا؟ میری جان، مجھے تو پہلے ہی دن سے اس بارے میں سب کچھ پتا تھا۔ تم نے کیا مجھے بے وقوف سمجھ رکھا تھا؟ میں ایک نیورو سرجن بننے جا رہا ہوں، بھلا مجھ سے بہتر کیسے کوئی انسان پہچان سکتا ہے، اور وہ بھی تم جیسی بے وقوف لڑکیوں کو جو کہ خواب میں سوتے ہوئے سچ اگل دیتی ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ماہی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چلاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف عالم سہم کر پیچھے کی طرف ہٹا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈرا کیوں رہی ہو تم مجھے لگتا تھا کہ اب میں نیند میں باتیں نہیں کرتی، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ عالم نے اس کی ناک کو کھینچا اور اس کے گالوں کو چومتے ہوئے پیار سے بولا، مجھ سے پوچھو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ نیند میں تم کیا کیا باتیں کرنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کام ہی نہیں، چھوٹی لڑکی۔ یہ کہہ کر اس نے ماہی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ بس اب جلد از جلد تمہارے بابا کی ساری جائیداد تمہارے نام کروانا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں امریکہ چلے جائیں گے۔ مجھے اسکالرشپ ملی ہے، میری باقی کی پریکٹس امریکہ میں کمپلیٹ ہوگی
اور تب عالم نے اسے بتایا کہ وہ شروع سے ہی اسکالرشپ پر پڑھ رہا تھا اور ایک نیورو سرجن بن رہا تھا۔ 2 سال پہلے اس کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور وہ ایک ہاسپٹل میں پریکٹس کر رہا تھا، اور ابھی ہاسپٹل کی طرف سے ہی اسے امریکہ کی اسکالرشپ ملی تھی، جو ملی فنڈز تھی، اور اسے رہائش کے ساتھ ساتھ باقی ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے اچھے خاصے پیسے دے رہے تھے، اور وہ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا۔ اب اس کے ماں باپ تو بچے نہیں تھے، صرف ایک بیوی تھی، اور وہ اسے کسی بھی صورت یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یعنی میرا شوہر تو اچھا خاصا امیر بندہ ہے، ماہی نے اس کی ناک کو دباتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ تمہارا شوہر تمہارے آنے کے بعد امیر ہوا ہے، اور یہ سارا پیسہ تمہارا ہی تو ہے۔ تم ایک اور سرپرائز بھی دینا چاہتا ہوں۔ جس دن تمہارا مجھ سے نکاح ہوا تھا اس دن میں نے کچھ پیسے انویسٹ کیے تھے جو کہ مجھے ٹرپل ہو کر ملے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میں تمہاری ساری خواہشات پوری کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر ماہی بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی کہ اچانک ہی اسے وہ ریسٹورنٹ والی لڑکی یاد آئی، تو وہ فوراً سے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولی، باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہیں، مجھے بتائیں کہ وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ آپ گل چھڑے اڑا رہے تھے؟ اب کی بار اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی اور بالکل میری بہنوں جیسی بھی ہے۔ اس کو میرے دوست نے چھوڑ دیا تھا، بس وہ اسی کی شکایت لگانے آئی تھی، لیکن اب نہ تو وہ آپ کی کلاس فیلو ہے اور نہ ہی وہ اب آپ کی بہنوں جیسی ہے، اور اب اسے اپنے مسئلے خود حل کرنے پڑیں گے کیونکہ میں آپ کی زندگی میں آ گئی ہوں۔ آپ کا کام بند ہے، صرف اور صرف آپ میری طرف توجہ دیں۔ میرے علاوہ اگر آپ نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آپ سے ساری زندگی بات نہیں کروں گی۔ میڈم آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ بالکل، آپ یہ لیں، میرا موبائل لیں اور اپنی تسلی کر لیں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ماہی موبائل نہیں پکڑے گی، لیکن یہ کیا، ماہی بیگم نے فوراً سے موبائل پکڑ لیا اور چن چن کر لڑکیوں کو بلاک کیا۔ وہ بس منع کرتا رہ گیا۔ اس کے بعد اسے اپنی بے وقوفی کا بھی احساس ہوا تھا۔ ماہی شام کے وقت کچن میں اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، جبکہ وہ اپنے کچھ ضروری کام نپٹانے کے لیے بینک گیا تھا، جہاں سے اس کے کچھ سٹیٹمنٹس بنوانی تھی اور باہر کے کاغذات کو فائنلائز کروانا تھا۔ اچانک ہی ماہی کو محسوس ہوا جیسے کوئی زور سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے 3-4 نقاب پوش آدمی کھڑے تھے۔ ماہی کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اوپر کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے ایک آدمی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے زور سے نیچے کی طرف کھینچ لیا۔ ماہی کا سر زور سے سیڑھیوں کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ وہ درد کے مارے چلانے لگی اور اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، لیکن ان لوگوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ تمہیں جان سے مار دے گا۔ چھوڑو مجھے، کہاں پر لے کر جا رہے ہو؟ اچانک ایک آدمی نے اس کے ناک پر رومال رکھا۔ وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو وہ رسیوں میں بندھی ہوئی تھی۔ سامنے اس کے چچا جان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے لبوں پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ویسے مجھے تمہاری ایکٹنگ کو داد دینی چاہیے، تم نے واقعی میں ہمیں کافی عرصے تک بے وقوف بنایا، لیکن پتہ ہے انسان کا جھوٹ زیادہ عرصے تک نہیں چھپتا۔ یہ سن کر ماہی بھڑک اٹھی، اپنی رسیاں کھولنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے مجھے، اگر عالم کو پتہ چل گیا تو وہ آپ کا حشر برا بنا دے گا چچا جان۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسے تھے۔ وہ معمولی سا لڑکا میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ مجھ سے ٹکرائے۔ اور جہاں تک تمہارا سوال ہے، میں نے سوچا تھا میں تم پر رحم کروں گا اور تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، لیکن تم اس قابل بھی نہیں ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، تمہیں ابھی تمہارے ماں باپ کے پاس بھیجا جائے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کر دیا کہ اس کو کسی بوری میں بند کر کے پانی میں پھینک دو، میں چاہتا ہوں اسے تکلیف دہ موت دی جائے۔ ماہی نے جب یہ سنا تو اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ لوگ اسے ابھی اور اسی وقت وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے آپ کو بددعائیں دے رہی تھی۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے؟ میرے بابا نے ہمیشہ آپ سے محبت کی چچا جان، انہوں نے ہمیشہ آپ کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھا تھا اور آپ کو پیار دیا، پھر آپ ان کے ساتھ اور میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر سکندر مرزا اپنی جگہ پر رکے۔
تمہارے باپ کو بلا شبہ مجھ سے محبت تھی، لیکن مجھے صرف اور صرف طاقت اور پیسے سے محبت ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر مجھے اپنے گھر والوں کی قربانی دینی پڑی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے چہرے پر خباثت پھیلی ہوئی تھی۔ ماہی کو ان سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے چچا جان کا منہ نوچ ڈالے۔ اس کی کتنی خواہش تھی کہ انہیں ان کے کیے کی سزا ملتی، لیکن اب یہ خواہش اس کے ساتھ ہی دفن ہونے والی تھی۔ کاش میں تمہیں آخری بار دیکھ سکتی عالم، اس نے آنکھیں بند کر کے تکلیف سے سوچا، جبکہ دوسری طرف سکندر مرزا کے آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے کر بڑھ گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ لوگ اسے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ آدھے راستے میں جا کر ایک آدمی نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور اس کے منہ سے بھی ٹیپ ہٹا دی، اور اب دوسرے دوست سے مخاطب ہوتے ہوئے خباثت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، مجھے لگتا ہے اس لڑکی کو گرانے سے پہلے ہمیں تھوڑا بہت فائدہ بھی اٹھا لینا چاہیے۔ تم خود ہی سوچو، اس قدر حسینہ کو بغیر ہاتھ لگائے یوں اس دنیا سے بھیجنا کتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ سن کر ماہی خوف سے لرز گئی۔ دوسرے دوست نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ چل ٹھیک ہے، باری لگا لیتے ہیں، چونکہ یہ تیرا آئیڈیا تھا اس لیے پہلے تو اپنا دل بہلا لے، پھر جب تیرا دل بھر جائے گا تو مجھے بتا دینا، میں گاڑی میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا، اور اب وہاں پر صرف ماہی اور وہ گھٹیا گارڈ موجود تھا۔ اس سے پہلے وہ ماہی کے جسم پر مکمل طور پر سایہ فگن ہوتا۔ ماہی نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے پیچھے سے کلچ اوپن کیا، اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا۔ دوسرا گارڈ تیزی سے گاڑی سے کافی دور چلا گیا تھا اور مخالف سمت پر کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ شور شرابے کی آواز سن کر وہ بھی چوکنا ہو گیا۔ ماہی نے اب روڈ سے ہٹ کر جنگل میں بھاگنا شروع کیا۔ اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا اور اس کا سر زور سے زمین کے ساتھ جا کر ٹکرایا۔ اس کے بعد اسے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی۔ ادھر میر عالم کو جب اس کے غائب ہونے کی خبر ملی تو وہ سب سے پہلے سکندر مرزا کے پاس گیا۔ اس نے ان کو صاف دھمکی دی کہ اگر آپ نے میری بیوی کے بارے میں مجھے نہیں بتایا تو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ یہ سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولے، اب تک تو تمہاری بیوی خدا کو بھی پیاری ہو چکی ہوگی اور مچھلیوں کی غذا بھی بن چکی ہوگی۔ یہ سن کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سکندر مرزا کو تب بھی لگا تھا کہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن جب میر عالم نے ان کے خلاف سارے ثبوت پولیس کے حوالے کیے اور یہ ثابت کیا کہ وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں اور اپنی بھتیجی کی موت کا سبب بھی ہیں، تو پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی۔ ان کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی تھی، چونکہ برسوں سے اسی حویلی میں ہی کام کر رہا تھا، اس لیے وہ سکندر مرزا کے سارے کالے کرتوتوں سے واقف تھا۔ اس کا بھی ارادہ تھا کہ جب وہ کسی بڑے مقام پر جائے گا اور اس کے پاس اس قدر دولت ہوگی کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے تو وہ ضرور ان کو پولیس کے حوالے کرے گا، اور آج وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ماہی کو جب ہوش آیا تو وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھی۔ قریب ہی ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے ہوش میں آتا ہوا دیکھ کر وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر اس کے بچے کا بڑا بھائی فاروق آ گیا۔ دراصل فاروق وہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ پرندوں کے شکار پر گیا تھا۔ جب وہ لڑکی اسے بے ہوش ملی تو وہ اسے فوراً واپس لے آیا۔ ماہی نے سب سے پہلے میر عالم کو کال ملائی۔ جیسے میر عالم نے اس کی آواز سنی وہ بے چین ہوا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ماہی کے پاس اڑ کر پہنچ جائے۔ دراصل سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ماہی 3 دنوں تک بے ہوش رہی تھی، اور یہ 3 دن میر عالم کے لیے موت کے مترادف تھے۔ جیسے اس نے ماہی کو دیکھا، اگلے ہی پل اس نے جھٹ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماہی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور اسے شکایتیں کر رہی تھی۔ عالم اسے تسلی دے رہا تھا کہ فکر مت کرو، میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، اب میں تم سے کبھی بھی دور نہیں جاؤں گا۔ اس نے فاروق کا شکریہ ادا کیا تھا اور اسے ایک موٹی رقم دی تھی۔ اس کے بعد وہ اگلے کچھ ہی مہینوں میں ماہی کو لے کر اپنے ساتھ امریکہ میں شفٹ ہو گیا۔ ماہی کو اپنے بابا کی ساری جائیداد میں مل گئی تھی، جس کو اس نے ٹرسٹ آرگنائزیشن میں دیا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے ان چیزوں کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ میر عالم نے بھی اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ شروع سے ہی اس کی جائیداد کی خواہش نہیں رکھتا تھا، جبکہ ماہی کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اس کے پاس بے تحاشا محبت کرنے والا
اور وفادار شوہر ہے جس نے اس کے 3 دن غائب ہونے پر بھی اس کے کردار پر شک نہیں کیا بلکہ اسے پورے دل سے قبول کیا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت خاص ہوتا ہے۔